بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ وہ کون سے 6 حق ہیں جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں؟ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ ایسی حدیث جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہو، اس حدیث کو متفق علیہ کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم 6، کہ لوگوں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلا حق یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملے، فسلم علیہ، تو اس کو سلام کہے۔ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب بھی آپ نے اپنے بھائی سے ملنا ہے، السلام قبل الکلام، اپنی گفتگو بات کے اندر کریں۔ آپ نے حال چال پوچھنا ہے، جو بھی باتیں کرنی ہے سب بات کے اندر کریں۔ سب سے پہلے جب بھی آپ اپنے مسلمان بھائی کو ملیں تو آپ نے السلام علیکم یہ کہنا ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ ایک حق ہے۔ اور یاد رکھیں، اب میں اور آپ میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف اس بندے کو سلام دعا کرتے ہیں جس بندے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَسَلِّمْ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، آپ اس بندے کو بھی سلام کہیں جس کو آپ جانتے ہیں، اور اس بندے کو بھی سلام کہیں جس کو نہیں جانتے۔ تو لہٰذا پتہ چلا پہلا حق یہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ جب بھی ملے تو اس کو سلام کریں۔ اور دوسرا حق اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، قبول کر لیں۔ کوئی آپ کو دعوت ولیمہ کی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے ولیمے پہ، تو یاد رکھ لیں اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اور وہ شخص، وہ بندہ جو اپنے مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول نہیں فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجب دعوت اللہ، وہ بندہ من لم یجب الدعوت، جو دعوت کو قبول نہیں کرتا، فقد عصى اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے تو آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کو غریب سمجھ کر آپ اس کی دعوت پہ جائیں نا، تو اس طرح نہیں کرنا، بلکہ دعوت کو قبول کر لینا ہے۔ کوئی آپ کو غریب دیتا ہے، کوئی امیر دیتا ہے، کوئی فقیر دیتا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو جائیں آپ اس کے پاس، اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کی دعوت کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حق ایک مسلمان کا جو دوسرے مسلمان پہ حق ہے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، کہ ایک مسلمان بھائی جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے مشورہ مانگے، نصیحت مانگے، تو چاہیے کہ مسلمان بندے کو کہ اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دے، خیر خواہی والا مشورہ دے۔ اور ویسے بھی مشورہ آپ کے پاس امانت ہے۔ کوئی آپ کے پاس آتا ہے، آ کر مشورہ کرتا ہے، لوگوں پہ عیا نہ کرے، لوگوں کو بتاتے نہ پھرے، بلکہ اس کو مشورہ دے دیں۔ اور مشورہ بھی آپ نے ایسا دینا ہے جس کے اندر آپ کو اس کی خیر خواہی نظر آئے، اور آپ نے اس کی خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر اس کو مشورہ دینا ہے۔ یہ تیسرا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اور چوتھا حق وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے اور جس کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، تو فرمایا اس کا جواب دینا ہے۔ کیا جواب دینا ہے؟ جس بندے کو چھینک آئے اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یرحمک اللہ کہیں گے۔ اور جس کو پھر چھینک آئی ہے وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم یہ کہے گا۔ تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے، چھینک آئے تو شکر الحمدللہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں، یہ نہیں بلکہ کہنا الحمدللہ
جب آپ کو چھینک آئے تو دوسرا مسلمان جو پاس بیٹھا ہے اس مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ فوراً یرحمک اللہ کہے۔ یہ الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔ اور پانچواں حق جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب ایک مسلمان بندہ بیمار ہو تو اس کے دوسرے مسلمان بھائی کا حق بنتا ہے جا کر اس کی عیادت کرے، بیمار پرسی کرے۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ کا ہمسایہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، آپ کا کوئی عزیز و اقارب میں سے ہے، وہ بیمار ہو جائے اور آپ کو پتہ چلے وہ بیمار ہے، اس کے پاس آپ جائیں اور جا کر آپ اس کی عیادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسلمان بندہ صبح کے وقت جا کر اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، جو بندہ صبح کے وقت جاتا ہے اور جا کر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، بیمار پرسی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا شام تک اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو بندہ شام کے وقت جاتا ہے اور شام کے وقت جا کر اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے، حال پوچھتا ہے، اس کی بیمار پرسی کرنے شام ہو جاتا ہے، تو ساری رات اس بندے کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک وہ اس کی عیادت کے لیے بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ جنت کے باغوں میں سے جنت کے باغات میں پھرتا رہتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کوئی بیمار ہو جائے، یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جا کر اس کی عیادت کرے۔ زیادہ نہیں، آپ نے جا کر یہ کہہ دینا ہے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، یہ جو بیماری ہے انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک کر دیں گے۔ اور چھٹا حق فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، کہ جب کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کے جنازے کے اندر شرکت کرے۔ آپ نے جنازہ پڑھنا، جب آپ کا کوئی مسلمان بھائی دنیا چھوڑ کر چلا جائے آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قرات اجر عطا فرمائے، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر۔ پھر اگر آپ اس کے جنازے کے بعد اس کی تدفین کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس کے جب تک دفن نہیں ہوتا آپ اس کی قبر پہ کھڑے رہتے ہیں، تدفین کر کے پھر واپس آپ لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 2 قرات اجر عطا کریں گے۔ تو اس لیے یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حق ہیں، ہر بندے کو چاہیے کہ ان حقوق کا وہ خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔